أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی۔ 10 دن چل رہے ہیں ذوالحجہ کے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب لوگ تکبیر ہر وقت جب بھی موقع ملے تکبیر پڑھتے رہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اچھے اعمال ان 10 دنوں میں ہوں گے ان کی بڑی قیمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے ان اعمال کے ساتھ۔ یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، موڈ لیس، جس کا میں میننگ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو تکبیر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے جیسے آپ کو موقع ملے، کچھ نہیں کر رہے، کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو تکبیر کو بولتے رہیں۔ تو ابھی ہم یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنا چارٹ جس کو ہم چلا رہے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دوبارہ سے ریمائنڈر کہ ہم تفکر تدبر سیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ چارٹ بنایا۔ یہ سورہ واقعہ کی آخری آیات ہیں، 57 سے لے کے 96 تک۔ ہم نے پچھلے سیشن میں سیکھا کہ زندگی کے 4 ایسنشلز ہیں، وہ ہم نے بیان کیے تھے۔ پھر قرآن کے بارے میں بیان کیا کہ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی 57 سے 96 آیات میں بیان کیا۔ ہم نے یہ بیان کیا کہ بھئی یہ فیصلہ آپ کا ہے، اور فیصلہ انسان اسلامی طریقے سے کیسے فیصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ہم نے پورا یہ چارٹ بیان کیا تھا۔ اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں، اور یہ جو ہے اس کو ہم آج کور کریں گے۔ اس کو کور کرنے کے ساتھ ساتھ موت کو بھی تھوڑا سا کور کر لیں گے۔ اس کو یہ جو ریجیکشن ہے، اور ریجیکشن کی کیا نوعیت ہے، قرآن کی ریجیکشن کی کیا نوعیت ہے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ جو مرنے والا جو مر گیا، فوت ہو گیا، وہ 3 جگہوں پہ جا سکتا ہے۔ 3 کیٹیگریز ہیں جو اللہ نے بیان کر دی، سمجھا دیا پہلے ہی کہ یہ 3 جگہ جاؤ گے تم، لیکن موت سے پہلے جو تمہارا حال ہے، پریزنٹ ہے، اس کو بنانے کے لیے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے طریقے پہ اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جب وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کا آگے فیوچر کیا ہے اوور آل۔ ٹھیک ہے، یہ بات جو تھی یہ ہم کر رہے تھے۔ تو آج ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ 2 کیا چیز ہیں۔ 81 and 82 یہ 2 آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ جو قرآن کو جو نہیں مانتے ان کا بیہیویئر کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو چلیے اس کو تھوڑا سا پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ آیت نمبر 81 and 82۔ اس کو پیچھے سے تھوڑا سا کنیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن جو تھا، پہلے قسم کھائی ستاروں کی، یعنی کہ ستارے کی قسم کھائی، اور آج کے زمانے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، یعنی جو ستارے، جو گیلیکسی جو اللہ نے بنائی ہے، جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ تو کذالک کا مطلب ہے 10، یعنی کہ اسی طرح سے ہم نے دکھایا۔ نوری کا مطلب ہے دکھایا، یعنی اب کسی سے دکھایا، کیسے دکھایا؟ جو ملکوت، جو کنگڈم تھی، سماواتی والارض، ہیونس اینڈ ارتھ کی جو کنگڈم تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹیلیسکوپ سے دکھایا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس ذریعے سے دکھایا، یہ ہمارا ڈسکشن نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ دکھایا،
تو انہوں نے پھر اس کے بعد تفکر سکھایا ہمیں، اس کے بعد ایک ستارہ دیکھا، پھر اس کو کہا یہ میرا رب ہے، بولا یہ تو غائب ہو جاتا ہے، یہ رب نہیں ہے۔ پھر چاند کو دیکھا تو چاند جب وہ نکلا باز ہوا وہ آیا تو وہ چاند بھی میرا رب نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا اللہ مجھے ہدایت دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ سورج جو ہے جب وہ نکلا تو کہا یہ تو بہت بڑا ہے اللہ مجھے، تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو پھر کہا کہ میں تو یہ سارے مشرکوں سے نکل گیا، میں تو بری ہو گیا ان کسی شرک کرنے سے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا فیس جو ہے وہ اللہ کی طرف، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کی طرف، وجہی یا للذی، اس کی طرف پھیر دیا، اس کے چہرے کی طرف پھیر دیا جس نے ہیونس اینڈ ارتھ یعنی کہ آسمانوں اور زمین کو پروگرام کیا۔ فطرہ یعنی بعض دفعہ اس کی ٹرانسلیشن لوگ لیتے ہیں اوریجنیٹر، یعنی جو بنانے، پہلی دفعہ بنانے والا۔ وہ ٹرانسلیشن ہے ٹھیک ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو اوریجنیٹر تو نہیں دیکھا تھا کہ یہ اوریجن کیسے ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کو دیکھا تھا کہ وہ ہر چیز اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے۔ نرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ملکوت السماوات والارض۔ اب آج کے زمانے میں ہم جیسے اگر ٹیلیسکوپ ہو آپ کے پاس تو اب ٹیلیسکوپ سے ستاروں کو، سیاروں کو اگر دیکھیں آپ تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ اللہ نے بنائے ہیں یہ سارے، اور یہ چل رہے ہیں، جس نے یہ بنائے ہیں وہ کتنا بڑا ہے، تو اسی لیے ہم کہیں گے اللہ اکبر بھائی، تو وہ کتنا بڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پورا آپ کو یہاں پہ تفکر سکھا دیا، افلا تتفکرون، کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے، پورا سکھا دیا کہ آپ نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد کہنا ہے کہ اللہ، میں تو اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں، میں تو اللہ کی طرف۔ تو اللہ نے جب ایک ستارے کی قسم کھائی تو اس کو، وہ ستارہ کیا ہے کیا نہیں، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وہ اللہ کی کریشن ہے، اس پہ قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑی قسم میں کھا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ قرآن جو ہے یہ کریم، یہ آنریبل قرآن، نوبل قرآن ہے، یہ ہمیشہ سے پروٹیکٹڈ کتاب ہے یہ، اور لا یمسہ الا المطہرون، وہ صاف نہیں ہوا، وہ طاہر نہیں ہوا جس کے اندر قرآن نے گیا۔ اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ انک آن دا پیپر، یعنی کہ سیاہی پیپر کے اوپر ہے، جب تک وہ آپ کے اندر نہ آ جائے آپ اس کو، یعنی کہ وہ آپ وہ نہ بن جائیں۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ میں موڈ لیس اس کا میننگ بتا رہا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ آپ کے اندر آ جائے۔ تو یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اندر بھی آ جائے، آپ کے اندر بھی آ جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رب العالمین جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لارڈ آف دا ورلڈ، یعنی کہ رب ہے پورے عالمین کا، پورے سب کچھ جو بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، کائنات میں جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے وہ سارا میرے رب کا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب بتایا کہ بھائی افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو، یعنی کہ ایک حدیث، ایک بات کہی گئی، ایک گفتگو کہی گئی، اور اس کا ریفرنس جو ہے، الحدیث کا ریفرنس جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے۔ انتم مدہنون، تو مدہنون پہ میں نے کافی وقت لگایا کہ اس کو ہم کیسے سمجھیں، میں کیسے سمجھوں۔ کافی عرصے سے اس چیز میں لگے ہوئے تھے، تقریباً 2021 سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ مدہنون اور یہ سارے الفاظ ہیں ان کا کیا ہے۔ تو مدہنون کا جو اردو میں یا انگریزی میں، چلیں اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقارت سے پیش کرنا، اہمیت سے انکار کرنا، غیر سنجیدہ سمجھنا، ہلکا پھلکا سمجھنا، بے نیازی، بے اعتنائی۔ مطلب ایک لفظ عربی کا ہے مدہنون، اس کے یہ اس کانٹیکس میں، اس سینٹنس کے کانٹیکس میں یہ چار پانچ چھ جو مطلب میں نے آپ کو بتائیں یہ بنتے ہیں۔ ویسے اگر آپ گوگل ٹرانسلیشن پہ جائیں، اگر صرف مدہنون کو ڈالیں تو اس کا مطلب وہ نکالے گا گریس، گریس جو لگاتے ہیں نا آپ، یہ اس کے لیے ملائم کرنے کے لیے گاڑی میں یا کسی چیز میں، تو مطلب
لٹرل مطلب اگر آپ ٹرانسلیشن کریں تو وہ گریز نکلے گا. تو اینی وے، لیکن اس کانٹیکس کے اندر افبہذا حدیث انتم مدہنون، کہ وہ اس قرآن کو جو ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ لوگ. اور ہماری بھی یہی حالت ہے کہ قرآن کو نعوذ باللہ ہم حقار سے دیکھتے ہیں. ہم تو قرآن کو بہت بلس سے دیکھتے ہیں. ہم وضو کر کے ہاتھ لگاتے ہیں، ہم اونچی جگہ پہ گھر میں رکھتے ہیں، چومتے ہیں اس کے ساتھ، اللہ کے کلام کا سلوک کرتے ہیں، مطلب محبت سے پیش آتے ہیں. اور ہماری اٹ موسٹ یعنی کہ محبت ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ، اس کے ساتھ ہماری محبت ہے، جڑے ہوئے ہیں ہم. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا، کسی چیز سے آپ محبت کریں اور اس کو آپ نہ سمجھیں تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس محبت کا. محبت ہے اپنی جگہ پہ، وہ کریں، آپ ضرور کریں. آپ اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے محبت کریں، لیکن ان کو آپ نہ سمجھیں اور ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے. اور رسی کیا؟ قرآن ہے. اگر ہم قرآن کو نہ تھامے رہیں اور نہ سمجھیں تو پھر اس محبت سے کیا فائدہ ہمیں؟ تو اس میں کیا ہم آ جاتے ہیں مدھنون میں؟ خطرناک بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سمجھ لیں کہ ڈانٹ ڈپٹ لگ رہی ہے. یہ بات بھی سمجھ لیں، فیلنگز، تھوڑی سی نا فیلنگس کو سمجھ لیں. کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ کسی کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور بڑی اسٹرن طریقے سے اس کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے یا آپ ایسا کر رہے ہیں، تو قرآن میں بھی لینگویج یا اس کو یعنی کہ لسان کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فیلنگز بھی ہیں. کہیں پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، کہیں پہ پیار بھی ہے، کہیں پہ ایک نصیحت بھی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کا سمجھنا ضروری ہے. تو مدہنون، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہ سوال ہے. اس اسٹیٹمنٹ یا اس گفتگو کو تم مطلب انڈیفرنٹ میں ہو، تم سمجھنا نہیں چاہتے، تم اس کو حقار سے دیکھتے ہو، تم اس کی اہمیت سے انکار کرتے ہو. تو اہمیت سے جو انکار کرے گا، ایک تو یہ کہ کھلم کھلا کر دی کہ میں تو نہیں مانتا اس کو، اور ایک اہمیت سے انکار کر دیا کہ مانتا تو میں ہوں بہت، لیکن اس کو میں نے ایفرٹ نہیں لگانی. کتنے گھنٹے لگانے ہیں ہفتے میں، یہ میں نے ایفرٹ نہیں لگانی اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے صحیح طریقے سے. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا اور میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، جب میں پاکستان سے نکلنے لگا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ جرمن فری میں پڑھاتے ہیں. تو میں وہ گوئتے انسٹیٹیوٹ ہے اس میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ پہلے ہماری زبان 2 سال سیکھیں، پھر ہم آپ کو جرمنی بھیجیں گے، پھر فری میں ایجوکیشن ہوگی. بہت پرانی بات ہو گئی ہے. یعنی کہ پڑھنے کے لیے اس زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عربی فرفر بولنا شروع کر دیں، لیکن اتنا تو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو مدھنون، تو ہمارا یہ ایک گول ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو. اس کے بعد وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اس میں دو چیزیں ہیں. یہ دو چیزیں، ایک تو ہے وہ رزق کو بعض مفسرین نے وحی سے بولا ہے کہ یہ وحی ہے. رزق، رزق کا مطلب ہوتا ہے سسٹننس، یعنی کھانا پینا جو بھی آپ کے اطراف میں ہے جس سے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ رزق جو ہے یہ وحی ہے، قرآن ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے. اس کی دلیل دیتے ہیں، آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہے تو وہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. ٹھیک ہے، وہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. تو تھوڑا سا سمجھیں رزق کا کیا مقصد ہوتا ہے. رزق کا مقصد ہوتا ہے زندگی کو سسٹین کرنا. یعنی کسی کا کھانا پینا بند کر دیں آپ تو کچھ عرصے میں وہ شخص
مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے، زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو رزق کا سہارا لینا ضروری ہے، آپ ڈپینڈنٹ ہیں رزق کے اوپر۔ اسی طرح سے زندگی، میں ان کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں جو مفسرین، کہ یہاں پر وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے لیے، وحی کے لیے، یہ بھی ایک سسٹنس ہے۔ اور ایک جگہ اور بھی ہے سورۃ الانعام میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، یعنی کہ موت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کو تشبیہ دی گئی موت کے ساتھ، اور جنہوں نے قبول کیا قرآن کو ان کو زندگی ملی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سسٹنیسس میں لے لیا۔ اچھا اب آگے چلیں۔ تکذبون کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، تکذبون یعنی کہ اس کو بالکل اپنے سے ریجیکٹ کر دیا، پش بیک کر دیا۔ تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے، اور اس کی ہم اگزامپل لیں گے قریش کے ساتھ۔ قریش کو دھمکی یہ تھی، انسیکیور تھے، انسیکیور تھے کہ اگر ہم قرآن کو ایکسیپٹ کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیں ایز اے پرافٹ، تو ہمارے بزنس پہ فرق پڑے گا۔ سمجھے کس پہ فرق پڑے گا؟ اکانومی پہ فرق پڑے گا، یعنی کہ ان کے رزق کے اوپر، جو ان کی سسٹنس جس سے وہ کمائی کرتے ہیں، اس سے ان کو فرق پڑے گا، تو انہوں نے اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا۔ تو میں نے آپ کو یہ پہلے بھی ایک چیز سنائی تھی کہ جب جو چیف جو تھے، جو سردار تھے مکے کے، جب ان کو خبر ملی کہ ابو طالب جو چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو وہ بیمار ہیں اور ان کا انتقال ہونے والا ہے، تو یہ فوراً ان کے پاس پہنچ گئے، ان سے شکایت کی۔ میں بڑا اس کو سمرائز کر رہا ہوں، تھوڑا سا بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات، لیکن بڑی کی بات ہے یہ، اور جس کو میں کنیکٹ کروں گا آگے جا کے۔ تو ان سے جا کے بولا کہ بھائی یہ آپ کا بھتیجا جو ہے ہمیں پریشان کرتا ہے، یا ہمیں مطلب ہمارے خداؤں کو برا بولتا ہے یہ وہ، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو خداؤں کو برا نہیں بولا تھا۔ بہرحال انہوں نے شکایت کی جا کے ان سے، تو انہوں نے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے اس سے بولا کہ بھائی یہ آپ کی شکایت کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ان سے ایک کلمہ پڑھنے کو بولتا ہوں، ہیں، اور وہ کلمہ پڑھنے سے عرب جو ہے وہ ان کے نیچے آ جائیں گے، اور جو عجم جو کہ نان عرب ہیں وہ ان کو فالو کریں گے۔ تو ابو جہل نے پوچھا کون سا کلمہ ہے یہ؟ ایسے تو بہت سارے کلمے دے دو ہم پڑھ لیں گے وہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ بتایا، لا الہ الا اللہ، تو وہ سب کپڑے جھاڑ کے اٹھ کے نکل لیے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کہ وہ کہے یہ تو ہم قبول نہیں کریں، یہ تو ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے، ایک دھمکی ہے ہمارے لیے۔ تو اس آیت میں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وہ اپنی یعنی کہ ڈیلی لائف، ڈیلی جو وہ کماتے تھے اس کے لیے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ایک دھمکی سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس پہ نہیں آتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو دھمکی سمجھتے ہو، اس لیے تم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہو۔ اس کا میں نے ایک یعنی مفہومی طریقے سے مطلب بتایا ہے اس آیت کا۔ آیت تو اللہ نے کہی ہے، لیکن اس کا ایک مفہوم میں آپ کو بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں آگے سارا معاملہ، اپنے اراؤنڈ دیکھ لیں آپ، دنیا کے اندر سارا معاملہ پیسے کا ہے، سارا معاملہ جو ہے وہ لائنیں کھینچنے کا ہے۔ اب لائنیں کھینچنے کا کیا مطلب ہے؟ آج سے 100 سال پہلے کوئی باؤنڈری نہیں تھی، یعنی کوئی پاسپورٹ نہیں تھے، آپ نے حج کرنے جانا ہے تو آپ چلے جا رہے ہیں، حج کرنے چلے جائیں، کوئی ویزا ویزا کوئی پیپر ورک کچھ نہیں تھا۔ تو جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، پہلی بات ہے وہ ٹوٹی، تو وہ ٹوٹی کیوں، وہ بھی ایک کہانی ہے لمبی۔ اس کے بعد جب فرینچ اور برٹش اور یورپین اوور آل، تو انہوں نے پورا مڈل ایسٹ کو ایسے ڈیوائیڈ کیا، ویسے نا جورڈن، اردن کوئی ملک نہیں تھا، یعنی کہ جب انہوں نے ڈیوائیڈ کیا تو اردن کا کوئی ملک اس سے پہلے نہیں تھا، انہوں نے خود بنایا، اردن بنایا۔ یہ سارا بلاد الشام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ تو انہوں نے سب ایسے ڈیوائیڈ کیا اور ایسے ایسے کنٹریاں بنائیں
کہ آئندہ خلافت یا مسلمان کبھی متحد ہو نہ سکیں، کبھی بھی نہ متحد ہو سکیں۔ وہ سارا قصہ جو ہے یہی ہے کہ ہماری طاقت، ہماری سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن سے اوپر رہے، اور ہم ان مسلمانوں کو ہمیشہ نیچے رکھیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے جو کچھ ہے وہ ان کے پاس، یہ یورپین اور دوسروں کے پاس، جاپانی، ان کے پاس نہیں ہے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ نکلا ہے حقیقتاً، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ اچھی خبر ہے کہ شاید سوشل میڈیا، شاید لوگوں کی سمجھ میں آنے لگ گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن کے ساتھ کنیکشن، اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھنا ضروری ہے، اور ہم یہ سیکھیں گے، اور ہم، اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، تو ہم وہ جو خلیفہ جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس کو ہم آنر کریں گے۔ خلیفہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کنٹری بنا کے خلیفہ بٹھا دیں۔ مکہ اور مدینہ کو ایسے انہوں نے رکھا ایک ملک کے اندر کہ آپ کبھی اگر خلافت قائم ہو، کبھی خلافت مکہ مدینہ کے بغیر کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی جگہ پہ، اور ان کو آپ نے ایک کنٹری بنا کے اور وہ ایک امیر کنٹری بنا دیا، بھی کہہ ہی نہیں سکتے، وہ قبول ہی نہیں کریں گے ایک دوسرے کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کتنے سالوں میں یہ ہوگا، کیا ہوگا، یہ اللہ جانے، اللہ کے پاس ٹائم لائن ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، بس ایک سمجھانے کے لیے بات ہے۔ تو سارا چکر جو ہے وہ ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ ہم نے ساری جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو بھائی بندی کی باتیں تھیں، جو اخوان المسلمین کی باتیں تھیں، جو ہم سارے بھائی بھائی مسلمان ہیں، کہ ایک جگہ پہ کسی کو تکلیف ہو تو ہمارے ایک جسم کی طرح مسلمان ایک امہ ہے، اور وہ ہمارے پورے جسم کو تکلیف ہو، ایسا نہیں ہوتا، بس تھوڑی دیر خبریں سن لیں اور پھر آگے نکل لیے، یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد جب یہ بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور قرآن کو وہ کیسے ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے دماغی حالات کیا ہیں، تو اب موت کی بات آ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ موت جو ہے وہ کیسے ہوگی، ہاں، مطلب موت سے پہلے وہ کھول دیا۔ ہم تو وہ مصروف ہیں اپنی زندگیوں میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنے مصروف ہیں کہ ایک دم سے موت آ گئی تو پتہ ہی نہیں چلا کیسے موت آ گئی، کیسے ہمارے سامنے قبر آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم یہ ہماری کتاب کو قبول نہیں کرتے، میں ایک جوڑ رہا ہوں اس سے، ہماری کتاب کو، یعنی اس الحدیث کو، اس گفتگو کو قبول نہیں کرتے، ہمارے رزق سے تم ان تھینک فل ہو، شکر گزار نہیں ہو، کفر کرتے ہو، ریجیکٹ کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، تم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو، تو اب سناؤ، فلاولا، اب سناؤ، اذا بلغت الحلقوم، جب موت جو ہے تمہارے حلق کے اندر یہاں پہ آ کے اٹکی ہوئی ہے، اب تم بے بس پڑے ہوئے ہو، ہے نا، اب تم بے بس پڑے ہوئے اور موت جو ہے تمہارے حلق میں ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور صرف تم دیکھے جا رہے ہو کہ یہ بندہ مر رہا ہے، یہ مرنے والا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اور ہمارے فرشتے جو ہیں ان سے قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، یعنی کہ اب بتاؤ کیا تم غیر محکوم ہو، غیر مدینی، یا تو وہ میں نے اس کے معنی وغیرہ نکالے اس کے، یعنی کہ غیر محکوم، یعنی کہ اب بھی بتاؤ کہ تم غیر محکوم ہو، اب اب کر کے دکھاؤ نا، ترجعون ان کنتم صادقون، اس کو زندہ کر لو اگر تم واقعی سچ بولنے والے ہو تو پوری اللہ تعالیٰ نے ایک موت کا وہ کھینچ کے رکھ دیا آپ کے سامنے، سارا بتا دیا آپ کے سامنے، موت جو آئے گی تو کیسے ہوگی، کیا ہوگا، اور اور موت آنے کے بعد پھر ہم اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو اس کو ہم یہاں روک دیتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔